صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج غیبت، چغلی، بہتان، جاسوسی اور تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، برے القابات سے پکارنا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بالخصوص غیبت پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ مبارک بابرکت ناموں میں سے ایک اسم مبارک الحلیم، بڑا بردبار، بہت ہی حلم فرمانے والا، رحم فرمانے والا، نرمی فرمانے والا۔ حرف ندا کے ساتھ پڑھیں گے یا حلیم، بے شمار برکتیں، چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ جو شخص یا حلیم کا ورد ہر وقت کرے گا انشاءاللہ فتح مند رہے گا اور ہر آفت سے بچا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص اس اسم مبارک یا حلیم کو ہر روز ظہر کی نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی تمام خلقت میں سرخرو ہوگا، مخلوق میں۔ اسی طرح جو شخص کسی دشمن یا مدعی یا حاکم کے سامنے ہوتے ہوئے جاتے ہوئے پانی سے ہاتھ بھگو کر 11 مرتبہ یا حلیم پڑھ کر پانی منہ پر مل لے، یا حلیم پڑھ کر انشاءاللہ دشمن سختی نہ کر سکے گا اور حاکم اور مدعی نرمی اور مہربانی سے پیش آئے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارک کو کاغذ پر لکھے پھر اس کاغذ کو دھوئے، یعنی پانی مکس کرے اور پانی اپنی کھیتی پر چھڑک دے، فصل ہے، اجناس ہیں، تو انشاءاللہ زراعت کی ہر آفت سے حفاظت رہے گی، فصل بہتر رہے گی، فصل پر کوئی آفت نازل نہیں ہوگی اور کھیتی کمال کو پہنچے گی اور اس میں برکت ہوگی، عشر لازمی ساتھ دیتے رہیں۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ کو حکمران یا بادشاہ کے روبرو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے غصے سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو بادشاہ کے روبرو پڑھے گا اس کے غصے سے محفوظ رہے گا۔ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا حلیم الطبع ہو جائے گا، یعنی نرم و رحم دل، نرم دل والا، رحم دل بن جائے گا، صبر و سکون اس کے دل میں آ جائے گا۔ اور کوئی درخت بوتے وقت 28 مرتبہ یا حلیم پڑھے گا یا فصل بوتے وقت تو وہ درخت اور فصل سرسبز ہوگی، خزاں سے محفوظ رہے گی۔ اسی طرح اگر رئیس آدمی اس آدمی کو بکثرت پڑھے، جس کے پاس عہدہ ہے، حکمرانی ہے، سرداری ہے قبیلے کی، تو اس کی سرداری خوب جمے گی، راحت سے رہے گا اور نرمی بھی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس اسم مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر اپنے پیشے کے آلات و اوزار پر ملے یا چھڑک دے تو اس پیشے میں برکت ہوگی۔ اسی طرح جو شخص اسم مبارک یا حلیم ہر ظہر کی نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھے گا خلقت کی نظروں میں سرخرو ہوگا، لوگوں کے سامنے باوقار ہوگا اور توقیر بڑھے گی، انشاءاللہ کبھی لوگوں کے سامنے ندامت، ذلت یا شرمندگی نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سنگین مقدمے میں مبتلا ہے، مقدمہ ہے، کیس چل رہا ہے اور اس میں فتح یابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تو وہ ان اسماء مبارکہ کو بکثرت پڑھے، یا حلیم یا علیم، یا حلیم یا علیم، اور پھر پڑھے یہ 4 اسماء مبارکہ، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنگین مقدمے میں اسے فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص اسی شدید مرض میں مبتلا ہے، کوئی دوا مرض میں کارگر نہیں ہوتی، یعنی میڈیسن کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا، اکثر ویورز بھی پوچھتے ہیں، لسنر بھی، تو وہ یہی اسماء مبارکہ کثرت سے پڑھے، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، بکثرت پڑھے گا انشاءاللہ ہر شدید مرض سے شفا ملے گی۔ کسی شخص کو کتے نے کاٹ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی انہی اسماء مبارکہ العلیم الحکیم، العلیم الحکیم، ان کو لکھ کر روغن زیتون میں ملا کر کھائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر یا حلیم 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر اس پانی کو اپنے کھیتوں، باغوں میں، فصل میں چھڑک دے انشاءاللہ کھیت اور باغ ہر قسم کی آسمانی اور زمینی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے
اور پیداوار میں بھی برکت ہوگی۔ عشر لازمی دیتے رہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے فصل کی زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہونے کے باعث سخت تکلیف میں ہو تو اس میں مبارک یا حلیم و کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس اسم مبارکہ کے ذکر کی برکت سے اس کے مرض کی شدت و تکلیف میں تخفیف فرمائے گا، جلد ہی مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو یا حلیم و کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اسے نرم دلی، رحم دلی، برداشت اور تحمل کے اوصاف سے متصف فرمائے گا۔ اس میں غصہ کم ہو جائے گا، نرم دلی زیادہ ہوگی، وہ دشمنوں کی برائیوں، زیادتیوں اور سختیوں کو برداشت کرنے والا بن جائے گا، اور اس کے اخلاق نہایت درست اور اچھے ہو جائیں گے۔ چند ایک برکتیں ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے دل کی نرمی کے لیے، رحم دلی کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نرم دلی عطا فرمائے گا۔ اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، پڑوسی، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی امت مسلمہ میں سے کسی بھی فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، برے القاب سے پکارنا، جاسوسی کرنا، کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، یہ سب تمام حرام کام ہیں۔ بالخصوص غیبت کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی غیبت کا ذکر موجود ہے، احادیث مبارکہ میں۔ یہ ایک ایسی معاشرتی برائی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک وبا کی طرف پھیل چکی ہے، اور اس کے اثرات ہمیں اس زندگی میں بھی، حتیٰ کہ بھائیوں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اولاد والدین کے درمیان، دیگر رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، کولیگز کے درمیان، تجارت کرنے والے لوگوں کے درمیان، ہر شعبے میں آپس میں جن کا تعلق ہے ان لوگوں کے درمیان یہ غیبت ایک دشمنی کا ذریعہ ہے، بغض، حسد اور کینے کا، نفرت کا ذریعہ ہے۔ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اس سے کدورتیں دلوں میں آتی ہیں، محبت جو کہ مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی، وہ مسلمان بھائیوں کے درمیان محبت ختم ہو جاتی۔ انما المؤمنون اخوہ کا جو اللہ کا حکم تھا، اس حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں غیبت، چغلی، بہتان کے ذریعے۔ تو یوں معاشرہ جو ہے اس غیبت کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ ایسی بری چیز ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کو منع فرمایا گیا، حدیث مبارکہ میں منع فرمایا گیا۔ سورۃ الحجرات کے دوسرے رکوع میں بالخصوص فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، ایک دوسرے کی چغلیاں مت کھایا کرو، ایک دوسرے کی چغلیاں مت لگایا کرو، ایک دوسرے کی غیبت میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم تو اس سے نفرت کرتے ہو، اس کو ناپسند جانتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے توبہ کرنے والوں کی، اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ انہی آیات بینات میں وَلَا تَجَسَّسُوا بھی فرمایا، انہی آیات بینات میں إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا فرمایا کہ زیادہ گمان نہ کیا کرو، اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، ایک دوسرے کی برائیاں نہ دیکھتے رہا کرو، اس کوشش میں نہ رہو کہ فلاں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے عیب جوئی کی تلاش میں نہ رہا کرو، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اس سے یعنی جاسوسی سے بھی منع فرما دیا، عیبوں کی تلاش سے بھی منع فرما دیا، ٹوہ میں لگے رہنے سے بھی منع فرما دیا، اور پھر برا گمان کہ پتہ نہیں یہ کر رہا ہے، یہ برا کام کر رہا ہوگا، یہ ادھر گیا پھر یہ ضرور یہ کام کرے گا، یہ برا کام کرے گا، یہ برا عمل کرے گا، یہ ایسے کہے گا۔ تو بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے، اس کی جگہ پہ حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن من العبادہ۔ فرمایا
اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی عبادت ہے، تو پھر پتہ چلا برا گمان رکھنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کے برعکس معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح جاسوسی کرنا، اور یہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے، رشتہ داروں کی مختلف میاں بیوی، بیوی میاں کی جاسوسی تو، اور اس سے بھی بڑھ کے پھر دوست احباب بظاہر دوست بنے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جاسوسیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، عیب جو ہیں وہ بھی اچھال رہے ہوتے ہیں، اور پھر بدگمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور بعض کا پھر تمسخر، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی سورہ حجرات میں فرمایا کہ اے ایمان والوں، مرد مردوں کا مذاق مت اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، عورتیں عورتوں کا مذاق مت اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہوں۔ تو یہ سارے حرام کام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف شراب حرام ہے، یا رشوت اور سود اور جوا حرام ہے، یا جھوٹ بولنا ہی حرام ہے، یا رزق حرام کمانا ہی حرام ہے۔ بالکل یہ بھی حرام ہے، لیکن اخلاقی حوالے سے، معاملات کے حوالے سے جس طرح یہ حرام ہے، اسی طرح چغلی، غیبت، عیب جوئی، بدگمانی، جاسوسی، مذاق اڑانا، برے القاب، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، طنز کے طور پر ہم برے نام دے رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ یوں ہی ہے جیسے ایمان لانے کے بعد تمہیں کوئی کافر کہہ دے۔ تو کیا کوئی بندہ مومن، کوئی مسلمان اپنے آپ کو کافر کہلانا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ اسی طرح کسی کو برے القاب سے بھی نہیں یاد کرنا چاہیے۔ بالخصوص غیبت کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، یعنی روک دیا، تو نص قطعی ہو گئی، یہ حرام ہے غیبت کرنا، اور غیبت سے رکنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ تو ہم فرض اور واجب اور لازم اور ضروری عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، ممنوع ہے، جو گناہ ہے، وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ ہماری جب بھی دوست اکٹھے ہو جائیں، خواتین اکٹھی ہو جائیں، حتیٰ کہ آج تو مرد بھی اکٹھے ہو جائیں، کولیگز اکٹھے ہو جائیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں، کوئی بھی مختلف گروہ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو جو موجود نہیں ہوگا اس کی غیبت شروع کر دیں گے۔ بظاہر اس کو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے میرا بڑا دوست ہے، میرا بڑا اچھا رشتہ دار ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی غیبتیں، اس کی چغلیاں، حتیٰ کہ بعض اوقات غیبت سے بھی بڑھ کر معاملہ بہتان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ معاملہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ ایسا کری گناہ ہے، ایسا ناپسندیدہ گناہ ہے۔ مثال ساتھ ارشاد فرمائی، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، ساتھ ہی فرما دے تم تو اس سے کراہت کرتے ہو، اسے ناپسند جانتے ہو۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ یعنی کوئی اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کی، چاہے وہ دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، کولیگ ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، تو فرمایا یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے، اور چونکہ یہاں پہ مطلقاً ہے تو سگے بھائی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، اپنے سگے حقیقی مرے ہوئے بھائی کا گوشت، تین چیزوں کا ذکر، بھائی، اور پھر مرا ہوا، اور پھر اس کا گوشت۔ کیا کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک شخص غیبت کی، آقا کریم کی بارگاہ میں آیا، غالباً یہ موجود ہے، تو منہ میں سے گوشت کا ٹکڑا، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ غالباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور اللہ کے نیک بندے کا یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا حقیقت میں غیبت کرنا یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا کہ اگر غلطی سے تم کسی کی غیبت کر بیٹھے ہو، واتقوا اللہ، تو اب بھی وقت ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اور ڈر کر توبہ کر لو، کیونکہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم بھی فرمانے والا۔ لیکن بات وہی کہ توبہ کر لی جائے، اس اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگی جائے کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، میں تیری غیر موجودگی میں تیری غیبت کر بیٹھا،
تو مجھے معاف کر دے۔ ان لوگوں سے بھی کہہ دیا جائے جن کے سامنے غیبت کی تھی کہ میں غلطی کر بیٹھا، میرے بھائی میں یہ معاملہ اگر بہتان تھا تو کہہ دے کہ یہ معاملہ نہیں تھا اور غیبت تھی تو میں غلطی کر بیٹھا، گناہ کا معاملہ کر بیٹھا، غیبت منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اور غیبت جیسے کرنا گناہ ہے ایسے سننا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی حرام، غیبت سننا بھی حرام۔ لیکن یہاں پہ بعض اوقات ہم خود اس معاملے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ سننا اور غیبت کرنا حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، یعنی اگر وہ موجود ہوتا تم اس کے سامنے اس کا عیب بیان کرتے، وہ اس کو ناپسند جانتا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس میں موجود ہو تو پھر؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس میں موجود تھا، اس کی غیر موجودگی میں تم نے اس کا وہ عیب کھول کر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا، تم نے اس کا پردہ وہ جو ہے وہ پھاڑ دیا، پردہ نہ رکھا۔ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور فرمایا اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو دیکھیے عیب موجود ہے اس میں، اس کی غیر موجودگی میں ذکر کیا، فرمایا کہ وہ اس کو برا جانتا۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارا کوئی بھی عیب بحیثیت انسان ہم میں کوئی عیب ہو سکتا ہے، کوئی خامی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے کوئی بیان کر دے، ہمارا رشتہ دار، دوست، کولیگ، کوئی بھی، کیا ہم اسے اچھا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح جب ہم اپنا عیب جو ہم میں موجود ہے وہ دوسروں کے سامنے کسی کے ذریعے بیان ہونا وہ اچھا نہیں سمجھتے تو ہم دوسروں کے عیب کیوں بیان کرتے پھریں؟ اور من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اس کی مخالفت کیوں کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب پوشی کرے گا، عیب کو چھپائے گا، اس کو اچھالے گا نہیں، لوگوں کے آگے بیان کرتا نہیں پھرے گا، فرمایا کل روز محشر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ ستار العیوب ہے اللہ کی ذات، غفار الذنوب، ستار العیوب، عیبوں پر پردہ فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، ہم اچھال رہے ہیں۔ غفار الذنوب، گناہ بخشنے والی اللہ کی ذات ہے۔ علام الغیوب، ہم سے زیادہ بہتر ہمارے معاملات جانتا ہے، لیکن وہ پردے بھی ڈالتا ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، عیب ہم دوسروں کے عیوب اچھال رہے ہوتے ہیں، بڑے یوں سمجھیے کہ زبان کے چسکے لے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، فلاں یوں، فلاں یوں، فلاں یوں، اور اس کو بڑا اچھا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح احادیث مبارکہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، آپ سے معاملہ ہوا زنا کا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رجم کیا گیا، آپ وصال پا گئے، تو آپ کے اصحاب ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا۔ اب یہ معاملہ ایسا خود اس طرح کے شرعی حدود کے حوالے سے اقرار کر لینا، اگر توبہ کرتے تو اللہ اور ان کا معاملہ تھا پھر بھی بالکل صحیح تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرامین مبارکہ کہ اگر بحیثیت انسان کوئی معاملہ ہو جائے اللہ سے توبہ کی جائے، رویا جائے، گر گڑایا جائے۔ لیکن ان ہستیوں کا کیا کہنا، یہ دنیا میں چاہتے تھے ہمیں سزا مل جائے، آخرت میں اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو وہ ان کے اصحاب جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے پردہ رکھا تھا، انہوں نے خود اپنی جان نہیں چھوڑی حتیٰ کہ سنسار کر دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ پھر آپ نے فرمایا مردہ گدھے کے پاس سے گزرے، فرمایا کون تھے وہ جو ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ تو فرمایا آؤ اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ، یعنی غیبت کی تھی۔ اور فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ان کا گوشت کھائے مردہ گدھے کا؟ تو میں جو تم نے بھی اپنے بھائی کی عزت پامال کی، غیبت کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کی، اس کے عیب کو اچھالا، تو یہ اس مردہ کو کھانے سے زیادہ وہ سخت بات تھی جو تم نے کی ہے۔ اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ تو اب جنت کے دریاؤں میں غوطے لگا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ایسے قبول فرمائی ہے کہ بخشش فرما دی ہے، جنتی ہیں۔ سچے دل سے توبہ کی جائے تو وہ گناہ نہیں رہتا، اس کے وہ نیکیاں بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور گناہوں کی جگہ پر نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ غیبت کرنے والے کی مثال مردار گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو غیبت کرنا، غیبت سننا دونوں حرام ہیں، اور اس کے ظاہری اثرات یہ ہوتے ہیں، نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت شرف عطا فرمایا ہوا تھا، اور ہو سکتا تھا اگر اس میں کوئی عیب تھی وہ توبہ کر لیتا، یا توبہ کر لی ہو اس نے، لیکن اس نے اس معاملے کو اچھال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا تھا اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہو، یہ اس گناہ کو یاد کر رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس طرح عیب اچھالتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ خود بھی پھر انہیں عیوب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے وہ تو توبہ بھی کر لے اور ان عیوب سے بری بھی ہو جائے، لیکن اس نے چونکہ غیبت بھی کی تھی، اس کے عیب بھی اچھالے تھے، اب اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک ان عیوب میں یہ پڑ نہ جائے۔ تو کتنا سخت معاملہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بھی، آپ کے صحابہ کرام، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھے اس تمام معاملات۔ جیسے جیسے تعلیم ملتی گئی صحابہ کرام علیہ رضوان تو وراء الورا بلندیوں تک پہنچتے گئے، اور بلندیوں پر فائز ہیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے، پھر ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو محفوظ رکھا، معصوم نہیں، محفوظ۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی منافق کی باتوں سے کسی مومن کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور فرمایا جس کسی شخص نے مسلمان بھائی میں کوئی عیب ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پر روک دے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگ کر اسے راضی نہ کر لے جس کو عیبدار بتایا تھا۔ تو کتنی سخت وعیدیں ہیں دوزخ کے حوالے سے۔ جو پردہ پوشی کرے گا دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جو پردہ پوشی نہیں کرے گا، عیب اچھالے گا، غیبت، بہتان، الزام تراشی کرتا رہے گا، جاسوسی کرتا رہے گا، عیبوں کی ٹوہ میں لگا رہے گا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ دوزخ کے پل پر اسے روک دیا جائے گا۔ اگر تو معافی مانگ لے گا تو جنت میں جائے گا، اور بندہ مومن جس کی غیبت کی تھی، نقصان پہنچایا تھا زبان کے ساتھ، وہ معاف کر دے گا تو جنت، نہیں کرتا تو دوزخ۔ اسی طرح فرمایا نا، من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اسلام تو یہی ہے، بندہ مومن یہی ہے، مسلمان یہی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں صرف ہاتھ نہیں، زبان بھی، اگر زبان سے ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی غیبتیں، بہتان، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہ مسلمان ہے؟ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اس بندہ مومن سے بھی معافی مانگنی چاہیے بحیثیت انسان، اگر خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، غیبت ہو گئی، اس سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی کسی جگہ بے حرمتی کی جا رہی ہو، اس کی عزت اچھالی جا رہی ہو، اور اس کی آبرو گھٹائی جا رہی ہو، اور وہاں جو شخص موجود ہو اس کی مدد نہ کرے، یعنی برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے کو اس کے عمل سے نہ روکے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ میں اسے بغیر مدد کے چھوڑ دے گا جو اب غیبت کر رہا تھا، برائی کر رہا تھا، جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور فرمایا جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبرو، عزت گھٹائی جا رہی تھی اور بے حرمتی کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ایسی جگہ میں مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ دنیا میں بھی ہو سکتا، آخرت میں مطلقاً فرما دیا کہ اب ایک بندہ مومن کی عزت آبرو کی دھجیاں بکھیڑی جا رہی تھیں، اس کی پگڑی اچھالی جا رہی تھی، اس کے عیب تھے تو غیبت کی جا رہی تھی، عیب نہیں تھے تو بہتان کیا جا رہا تھا، بہتان تراشی کی جا رہی تھی، اور اس نے اس کی مدد نہیں کی، یعنی اس شخص کو نہیں روکا کہ بھائی تم نہ غیبت کرو، نہ بہتان کرو، بہتان تراشی کرو، نہ الزام تراشی کرو، نہ عیب اچھالو، نہ طنز کرو،
نہ مذاق اڑاؤ۔ تو اگر تو اس نے روکا تو اس کی بھی مدد کی جائے گی اس موقع پر جب اس کے بارے میں ایسا معاملہ کیا جا رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے نہیں روکا تو پھر اس کے بارے میں بھی اس کی مدد نہیں کی جا رہی ہوگی۔ یہ دنیا کے حوالے سے بھی، کل روز محشر کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہیں کرتا اور اس کی برائی کے طور پر اس کو ذکر کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو پھر وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان، اور بہتان تراشی غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یوں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے۔ یعنی یا تو معافی مانگ لے گا اپنے بندہ مومن، اپنے بھائی سے، بندہ مومن سے، اس بندہ مومن سے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یا پھر اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتے گا، جہنم میں آگ کا عذاب چکھے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے وسیلے سے اس کو جنت نصیب ہوگی، ورنہ جہنم۔ اور اگر معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، اس بندہ مومن سے بھی معافی نہیں مانگی، تو پھر دونوں معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنا، تہمت لگانا، یہ سارے معاملے حرام ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کیا جس کا غیبت کے ذریعے گوشت کھایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے۔ یعنی اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی بہتان تراشی کر رہا ہے، تو دوسرا مسلمان بھائی اسے روک دے۔ جو ایسا کرے گا، روک دے گا، تو پھر دوزخ سے اس کے لیے یہ عمل رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا جو بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو اس سے دور رکھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ مومنین کی مدد فرمائے، اس دنیا میں بھی مدد فرمائے اور کل روز محشر بھی مدد فرمائے۔ اس مدد میں سے ایک مدد یہ بھی ہے کہ اگر اس کے لیے دوزخ بھی تھی تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے اسے دور فرما دے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت آبرو کی حفاظت کی تھی۔ غیبت یا بہتان تراشی ہوتے ہوئی سنتے ہوئے دیکھی تو اس کو فوراً رکوا دیا۔ تو حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیبت اور بہتان تراشی کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے، اس کو منع کر دیا جائے، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو سننے والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ بھی پھر خوب مزے لے کر غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہتان تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ طنز اور تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، مذاق کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، برے القاب، برے لفظوں سے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرما دی ہیں، فرما دیا کہ یہ حرام ہے، ان سے رک جاؤ، ان کو منع فرما دیا ہے۔ اور اگر کوئی ان سے منع نہیں ہوتا، جان بوجھ کر علم رکھنے کے باوجود بھی پھر اصرار کے طور پر بار بار کر رہا ہے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور بالخصوص آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان چیزوں سے توبہ کر لی جائے، غیبت سے توبہ کی جائے، بہتان سے توبہ کی جائے، الزام تراشی سے توبہ کی جائے، جھوٹی بات سے توبہ کی جائے، طنز سے، برے القاب سے توبہ کی جائے، بدگمانی سے توبہ کی جائے، مذاق اڑانے سے توبہ کی جائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے، حسن ظن قائم کیا جائے، ان کی جاسوسی نہ کی جائے بلکہ جاسوسی سے دور رہا جائے، ان کو اچھے القاب سے، برے القاب سے نہ یاد کیا جائے بلکہ اچھے القاب سے یاد کیا جائے، اچھے ناموں سے یاد کیا جائے، ان کے ساتھ مذاق مت کیا جائے، طنز و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ ان کے ساتھ خوش طبعی کی جائے، حسن اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، ان کی غیبت نہ کی جائے
بلکہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور ان کی غیبت جہاں ہو رہے ہو وہاں روکی جائے، ان پر بہتان الزام تراشی نہ کی جائے، بلکہ اگر ان کا کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو اس پر بھی پردہ ڈال دیا جائے تاکہ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں حرام، ممنوع، ناجائز، گناہ، ان میں نہیں پڑھنا، پڑھ چکے ہیں تو گناہ توبہ کی جائے اور ان سے رک جایا جائے۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو روکا جائے، بلکہ ان کے برعکس جو نیکی کے کام ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے، جو میں نے عرض کر دی ہے، اچھے اخلاق کا اظہار کیا جائے، اچھی بات، اچھی گفتگو، آسن انداز کے ساتھ ان کی خوبیاں وہ بیان کی جائیں، خامیاں بیان نہ کی جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان معروضات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا نام نزاکت علی خان ہے، سلام کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور پورے گھر والے سنتے ہیں، کافی اچھا ہے۔ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بیسٹ وشز۔ کہتے ہیں کہ سر میرے لیے دعا کر دیں، وظیفہ بتا دیں مجھے، میں پولیس جاب مجھے مل جائے، ایف اے کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ 4 لاکھ مانگتے ہیں جدھر بھی میں کہتا ہوں جاب کے لیے، اور کہتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب چینل پہ کام کرنا شروع کر دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اور رشوت نہیں دینی چاہیے، بہتر یہی ہے آپ رشوت نہ دیں۔ اس حوالے سے یہ کہ اسلام آباد میں جو جابز آتی ہیں وفاقی سطح پر، ہو سکتا ہے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں پر میرٹ پر بھرتی ہوتا ہے، آپ ادھر کوشش کیجئے۔ ایک دوسرا، آپ نفلی روزے 3 رکھیے اور فجر کی نماز کے بعد یا رزاقو یا رزاقو روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں اور دعا مانگیں دوسرا، اور تیسرا درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ کر خاص جاب کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اور لسنر ہیں منیا والا 198 چک سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں آپ کا پروگرام روزانہ سنتی ہوں۔ بیٹا اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مٹی کھاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ ہومیوپیتھی یا حکمت طب نبوی کے حوالے سے کسی اچھے معالج سے ملیں، علاج بھی کروائیں۔ اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے، وظیفہ یہ ہے کہ یا مانعو یا مانعو، یہ کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بچے کو پلاتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار دم کر کے بچے پر پھونک مارتے رہیں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، ساتھ علاج بھی لازمی کروائیں۔ یاسمین صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں کہ مجھے لقوہ ہے، اس حوالے سے میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، فالج اور لقوہ کا روحانی علاج یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھیں صبح سورہ طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد، اور پھر سورۃ الشمس 30ویں پارے میں ہے، 21 مرتبہ پڑھ کر لقوہ، فالج اور رعشہ کے مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ آپ خود پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اسم ذات یا اللہ، یہ 100 مرتبہ سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ فالج اور لقوہ سے شفا حاصل ہوگی، آپ کے لیے بھی، دیگر بھی ہمارے ویورز اور لسنر پوچھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا یہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ نہیں چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پئیں، انشاءاللہ لقوہ اور فالج کے مرض سے نجات ملے گی۔ چوتھا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوبارہ سماعت کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر آگے پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھیں، ان کو پڑھنے والا انشاءاللہ غم سے، کوڑ سے، برس، فالج، لقوہ سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ چند ایک علاج میں نے عرض کر دی ہیں، آپ ان سبھی کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ نجمہ پروین صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی نے 15 سال پہلے مجھ سے 40,000 لیے تھے، واپس نہیں دے رہا، آج کل اس کے پاس پیسے بھی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔
جی سب سے پہلا وظیفہ یہ آپ محبت کے ساتھ اپنے بھائی سے کہیں کہ بھائی وہ میرے پیسے جو آپ نے ادھار لیے تھے وہ مجھے لوٹا دیں، اور اگر والدین ہیں تو ان کے ذریعے، دیگر بھائیوں کے ذریعے، پہلے خود کہیں تنہائی میں محبت کے ساتھ، انشاءاللہ وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ اگر 2-3 مرتبہ کہیں وقتاً فوقتاً نہیں لوٹاتے تو پھر اپنے بہن بھائی یا والدین ان سے کہیں، پھر بھی نہیں لوٹاتے تو پھر یہ وظیفہ ہے یا مالک الملکی، اور ایک دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا مالک الملکی 10,000 مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور درود پاک یہ کثرت سے پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ شبیر حسین صاحب انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک لفظ بتایا تھا لکھنے کے لیے کہ چراغ میں لکھنا یا وہ چراغ کے اندر لکھنا یا باہر؟ جی وہ چراغ کے اندر لکھنا ہے، اور کہتے ہیں دوسرا یہ کہ منت کی چیز خود بھی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی خاص طور پہ اگر آپ خود بھی صاحب نصاب نہیں ہیں اور شرعی جو فقیر ہے اس میں شامل ہیں تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو ضرور کھلائیے آپ۔ ان کے علاوہ میں جوائن کے ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے غالباً یہ بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، نام لکھے ہیں، ملک اویس ہیں، عبداللہ ہیں، حمزہ ہیں، اظہر ہیں، بابر ملک ہیں، اور ملک اقبال، ملک حسن، ملک پور سے۔ جی آپ تمام ملک صاحبان کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ملک پور سے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا، آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنے پسندیدگی سے نوازتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا